السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں کو سکون عطا فرمائے، دلوں میں محبت پیدا کرے اور رزق میں بے حساب برکت دے۔ دعا ہے کہ ہر بہن بھائی جہاں بھی ہیں خوش رہیں اور سلامت رہیں۔ بہن بھائیوں، یہ دنیا اصل میں امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں ہر رشتہ کبھی خوشی دیتا ہے تو کبھی آزمائش، لیکن اگر ہم رشتوں کو نبھانے کا ہنر جان لیں تو مشکل وقت بھی آسان ہو جاتا ہے، اور یہ ہنر ہے برداشت اور سمجھوتے کا۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ میری بات کیوں نہیں مانی گئی یا پھر میرا حق کیوں نظر انداز ہوا، مگر کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اگر میں تھوڑا سا جھک جاؤں، تھوڑا سا برداشت کر لوں تو میرے گھر کا سکون قائم رہ سکتا ہے۔ ایک مثال لیجئے، ایک شوہر دن بھر کے کام کے بعد تھکا ہارا گھر لوٹا، کھانا تیار نہ تھا۔ وہ غصے میں آ گیا، لیکن بیوی نے نرمی سے کہا، آپ آرام کریں، میں ابھی کھانا بنا دیتی ہوں۔ شوہر نے بھی برداشت کیا اور بات وہیں ختم ہو گئی۔ سوچیں، اگر بیوی بھی جواب میں غصہ دکھاتی تو چھوٹی سی بات بڑا جھگڑا بن جاتی۔ یہ ہے سمجھوتے کی طاقت۔ اسی طرح ایک بیوی دن رات گھر کے کام کاج میں لگی رہتی ہے، بچوں کو سنبھالتی ہے، شوہر کے آرام کا خیال رکھتی ہے، لیکن اگر شوہر اس کی محنت کو محسوس ہی نہ کرے تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ جبکہ صرف ایک جملہ، اللہ آپ کو جزا دے، آپ کی وجہ سے میرا گھر سنبھلا ہوا ہے، اس کے دل کو خوشی سے بھر دیتا ہے۔ چھوٹی سی قدردانی بڑے رشتے کو مضبوط کر دیتی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، یعنی اصل اچھائی وہ ہے جو اپنے گھر کے لوگوں کو عزت اور محبت دے۔ اب آئیے کچھ خوبصورت ٹپس دیکھتے ہیں جو شوہر اور بیوی دونوں کے لیے ضروری ہیں۔ پہلی ٹپ، ہمیشہ ایک دوسرے کو وقت دیں۔ دنیاوی کام جتنے بھی بڑھ جائیں، دن میں چند لمحے ایک دوسرے کے ساتھ ضرور گزاریں۔ دوسری ٹپ، تعریف کرنے میں کنجوسی نہ کریں۔ چاہے کھانا اچھا بنا ہو یا کوئی چھوٹا سا کام کیا ہو، شکر گزاری کے الفاظ دلوں میں محبت بڑھا دیتے ہیں۔ تیسری ٹپ، اختلاف کو طول نہ دیں۔ اگر جھگڑا ہو بھی جائے تو کوشش کریں کہ رات سونے سے پہلے ختم ہو جائے۔ چوتھی ٹپ، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو تانا نہ بنائیں۔ یاد رکھیں کہ ہر انسان میں کچھ کمزوریاں اور کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ پانچویں ٹپ، کبھی کبھی اپنی خوشیوں کی قربانی دے کر دوسروں کو خوش کریں، یہی اصل محبت ہے۔ چھٹی ٹپ، کبھی اپنی بات کو حتمی نہ سمجھیں۔ زندگی کا اصل حسن یہی ہے کہ ہم دوسروں کی رائے کو بھی اہمیت دیں۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کی بات سننے لگتے ہیں تو دلوں میں اعتماد بڑھتا ہے۔ ساتویں ٹپ، اپنے بچوں کے سامنے ہمیشہ ایک دوسرے کی عزت کریں۔ بچے والدین کے رویے سے ہی سیکھتے ہیں۔ اگر وہ دیکھیں گے کہ ماں باپ ایک دوسرے کو عزت دے رہے ہیں تو وہ بھی بڑے ہو کر یہی عادت اپنائیں گے۔ آٹھویں ٹپ، مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔ خوشی میں سب ساتھ دیتے ہیں، اصل رشتہ تو دکھ میں پہچانا جاتا ہے۔ نواں ٹپ، ایک دوسرے کے راز دوسروں کے سامنے نہ کھولیں۔ جو باتیں میاں بیوی کے درمیان ہوں وہیں تک رہیں، یہی اعتماد کی بنیاد ہے۔ 10واں ٹپ، کبھی کبھار ایک دوسرے کو سرپرائز دیں، چاہے چھوٹا سے تحفہ ہو یا صرف ایک محبت بھرا جملہ، یہ رشتے کو تازہ دم کر دیتا ہے۔ بہن بھائیوں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک مضبوط سا گھر بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بگڑنے لگتا ہے، کبھی انا کی وجہ سے، کبھی ضد کی وجہ سے، اور کبھی معمولی سی غلط فہمی سے۔ دلوں کے بیچ چھوٹی سی دراڑ اگر وقت پر نہ بھری جائے تو وہ بڑی دیوار بن جاتی ہے۔ بعض رشتے اس لیے ٹوٹ جاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی بات برداشت ہی نہیں کرتے۔ زبان کی سختی اور لہجے کی تلخی محبت کو جلا دیتی ہے۔ سوچئے، ایک بار کا تلخ جملہ دل میں سالوں کے لیے زخم چھوڑ دیتا ہے۔ مگر بہن بھائیوں، یاد رکھیے کہ جیسے گھر بگڑ سکتے ہیں ویسے ہی وہ سنبھل بھی سکتے ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ دونوں طرف سے نیت صاف ہو۔ اگر ہم اپنی زبان کو میٹھا کر لیں تو وہی گھر جو بکھر رہا ہو دوبارہ جڑ سکتا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھ لیں تو فاصلے کم ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کا ذکر گھر میں جاری رکھیں، قرآن پڑھیں اور دعائیں کریں تو گھر میں برکت اور سکون خود بخود اتر آتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، گھر کے سکون اور برکت کے لیے ایک اور نہایت مجرب اور ضروری عمل یہ ہے کہ سورۃ البقرہ اور منزل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ سورۃ البقرہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جہاں یہ سورت پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔
اگر روزانہ پوری سورت پڑھنا ممکن نہ ہو تو کم از کم ہفتے میں ایک بار ضرور پڑھیں۔ ایک خاص طریقہ یہ ہے کہ سورت البقرہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیا جائے اور پھر اس پانی کو گھر کے کونوں میں چھڑک دیا جائے۔ انشاءاللہ گھر کے اندرونی جھگڑے، بے برکتی اور نظر بد سب ختم ہو جاتے ہیں اور گھر کے ماحول میں سکون اور رحمت آتی ہے۔ اسی طرح منزل بھی نہایت ہی باب برکت اور مجرب دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ اسے صبح شام معمول بنا لیں۔ گھر کے ہر فرد پر پڑھ کر پھونکیں یا خود سب مل کر پڑھیں۔ اس سے نہ صرف نظر بد اور جادو ٹوٹتا ہے بلکہ دلوں میں نرمی اور گھروں میں اتحاد بھی پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ دونوں چیزیں یعنی سورت البقرہ اور منزل ایک طرح کی ڈھال ہیں۔ جب یہ گھروں میں جاری رہیں تو برکت بڑھتی ہے، دلوں میں محبت آتی ہے اور اللہ کی حفاظت سایہ بن کر ساتھ رہتی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، گھر کے سکون اور برکت کے لیے ایک اور نہایت مجرب اور ضروری عمل یہ ہے کہ سورت البقرہ اور منزل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ سورت البقرہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جہاں یہ سورت پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اگر روزانہ پوری سورت پڑھنا ممکن نہ ہو تو کم از کم ہفتے میں ایک بار ضرور پڑھیں۔ ایک خاص طریقہ یہ ہے کہ سورت البقرہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیا جائے اور پھر اس پانی کو گھر کے کونوں میں چھڑک دیا جائے۔ انشاءاللہ گھر کے اندرونی جھگڑے، بے برکتی اور نظر بد سب ختم ہو جاتے ہیں اور گھر کے ماحول میں سکون اور رحمت آتی ہے۔ اسی طرح منزل بھی نہایت ہی باب برکت اور مجرب دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ اسے صبح شام معمول بنا لیں۔ گھر کے ہر فرد پر پڑھ کر پھونکیں یا خود سب مل کر پڑھیں۔ اس سے نہ صرف نظر بد اور جادو ٹوٹتا ہے بلکہ دلوں میں نرمی اور گھروں میں اتحاد بھی پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ دونوں چیزیں یعنی سورت البقرہ اور منزل ایک طرح کی ڈھال ہیں۔ جب یہ گھروں میں جاری رہیں تو برکت بڑھتی ہے، دلوں میں محبت آتی ہے اور اللہ کی حفاظت سایہ بن کر ساتھ رہتی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے گھروں میں سکون ہو، دلوں میں محبت ہو اور ہمارے رزق میں برکت ہو۔ لیکن یاد رکھیے، یہ سب چیزیں صرف دنیاوی تدابیر سے نہیں ملتی، بلکہ اصل کامیابی اللہ کی حفاظت اور رحمت میں ہے۔ جب ہم اپنے گھروں کو قرآن کی روشنی سے منور کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کو جاری رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور سمجھوتے کو اپناتے ہیں، تو یہی وہ راز ہے جس سے گھر جنت کا نمونہ بن جاتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ اللہ دلوں میں ایسی محبت ڈال دے جو کبھی کم نہ ہو۔ اللہ رزق میں وہ برکت عطا کرے جس میں کبھی کمی نہ آئے۔ اللہ اولاد کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور فرما بردار بنائے، اور اللہ ہر طرح کی نظر بد، جادو، حسد اور شیطانی وسوسوں سے آپ کے گھروں کو محفوظ رکھے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا دے، ہماری زندگیوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں کا مرکز بنا دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تو راضی ہو گیا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔